وہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں صوفیاء اعظام، ان کی شانیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کی کوئی شان ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ اولیاء کرام کی مختلف شانیں دیکھیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اب یہاں کس چکر میں پڑے، یہ بزرگوں کی شانیں دیکھنا اور اولیاء کرام کی شانیں دیکھنا اس فکر میں مت پڑو۔ پہلے تو روکا، انہوں نے کہا جی وہ دل چاہتا ہے ذرا دیکھیں کیسے کیسے بزرگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ کہا اچھا اگر دیکھنا ہی ہے تو وہاں چلے جانا، دہلی میں ایک جگہ، وہاں 3 بزرگ بیٹھے نظر آئیں گے تمہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، کچھ ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو ایسا کرنا کہ ان تینوں کے پاس جانا، ہر ایک کی پشت پہ ایک مکہ مار دینا، پھر دیکھنا اولیاء کرام کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ گیا اور جا کے ایک کے مکہ مارا، دوسرے کے مارا، تیسرے کے مارا۔ تو جو پہلے صاحب تھے جن کو مارا، انہوں نے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، جس کام میں لگے ہوئے تھے اسی میں لگے۔ دوسرے صاحب کو جو مارا تو انہوں نے پلٹ کے، انہوں نے ایک مکہ مارا، انہوں نے بھی مار دیا ایک، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ تیسرے کے جو مارا تو وہ پلٹ کر اس کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی اس ہاتھ میں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، سلانے لگے۔ تو یہ آئے، آ کر کہا جی عجیب قصہ ہوا، کیا ہوا کہ بھائی وہاں تو گیا تھا وہ اس طرح، کیا کیا انہوں نے کہ صاحب جو پہلے جو تھے وہ تو مڑ کے دیکھا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور دوسرے مڑ کے ایک مکہ مار دیا، اور تیسرے میرے ہاتھ الٹا سلانے لگے۔ تو کہنے لگے کہ جنہوں نے تمہارے مکہ مارا تھا مڑ کے، تو انہوں نے کچھ زبان سے بھی کچھ کہا تھا؟ کہ نہیں جی زبان سے تو کچھ نہیں کہا، بس ایک مارا پھر اپنے لگ گیا کام میں۔ کہا کہ دیکھو جو پہلے بزرگ تھے تو وہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ انہوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میاں اس نے مکہ مارا میرے، تو کیا میرا بگڑ گیا مکہ مارنے سے، اب میں پیچھے مڑوں، اس کو دیکھوں، اس کا بدلہ لوں، تو جتنا وقت اس کام میں صرف کروں گا میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوں، تو اس کو چھوڑ کے کہاں پیچھے جاؤں، اس کو دیکھوں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص جا رہا ہے بھاگا ہوا، اس کو بادشاہ نے بلایا اور کہا ہے کہ تجھے بہت عالی شان انعام دوں گا، وہ اس انعام کے شوق میں دوڑا جا رہا ہے بادشاہ کے پاس بہت ذوق شوق کے ساتھ، اور وقت کم رہ گیا ہے، جلدی سے پہنچنا ہے، اتنے پیچھے آ جاتا ہے کوئی آدمی اور اس کو مکہ مار دیتا ہے۔ تو بتاؤ وہ اس سے الجھے گا یا بادشاہ اپنا سفر جاری رکھے گا کہ مجھے جلدی جلدی پہنچ جاؤں کسی طرح؟ تو وہ اس سے کیا الجھے، وہ تو اس کو جا کے اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، اس سے انعام لینا ہے، اس کام کے لیے جا رہا ہے، تو اسے کیا ضرورت پیچھے مڑ کے دیکھے۔ اور جو دوسرے بزرگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جتنا کوئی شخص زیادتی کرے اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو۔ تم نے کچھ بولے تھے وہ بھی کچھ نہ بولے، تم نے ایک مکہ مارا تھا انہوں نے مار دیا، اتنا ہی مار دیا، کوئی آگے اضافہ اس کے اوپر کیا نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، یہ بات میں حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ عرض کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صوفیاء کرام جن سے منقول ہے کہ انہوں نے بدلہ لے لیا، وہ بدلہ لینا بھی در حقیقت اس شخص کی خیرخواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بعض اولیاء اللہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو انسان تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں گستاخی کرے اور وہ صبر کر جائیں تو اس صبر کے نتیجے میں، اولیاء کرام کے صبر کے نتیجے میں یہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میری طرف سے اس کا اعلان جنگ۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی گستاخی کے اوپر ایسا عذاب اللہ بچائے نازل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اس لیے صبر پڑ جاتا ہے ولی کا۔ تو اس واسطے وہ چاہتا ہے کہ چلو بدلہ لے لو جلدی سے، تاکہ یہی معاملہ اس کا ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ اور ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، حضرت سبحانہ وتعالیٰ کیا کیا باتیں کھول گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس پہ کسی کو اگر اشکال ہو کہ بھائی یہ عجیب معاملہ ہے کہ اولیاء اللہ کے اتنے شفیق ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب نہ ہو،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب سے تلے ہوئے ہیں کہ وہ ضرور عذاب دیں گے جب تک بدلہ نہ لیا جائے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی شفقت زیادہ ہو گئی اولیاء کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ میاں بات یہ ہے کہ شیر جو ہوتا ہے نا، شیرنی، اس کو اگر کوئی ایسے چھوٹا موٹا آدمی جا کے ذرا چھیڑے ویڑے تو وہ طرح دے جاتی ہے، حملہ نہیں کرتی. لیکن اس کے بچوں کو چھیڑے کوئی شیرنی کے تو یہ اس کو برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ جل جلالہ اپنی اللہ تعالیٰ کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں ہو رہی ہیں دیکھ لو، کفر شرک خدا جانے کیا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تحمل سے اس کے درگزر فرما رہے ہیں. لیکن جو ان کے پیارے ہیں اولیاء اللہ، اولیاء کرام، ان کی شان میں گستاخی اور ان کی شان میں بدتمیزی یہ انسان کو بعض اوقات تباہ کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ بعض اوقات اولیاء کرام بدلہ لیتے ہیں، جہاں منقول ہے بدلہ لینا تو وہ اس مصلحت سے ہوتا ہے، اسی کے خیر خواہی کے لیے. نہ لیا تو خدا جانے اللہ کا کیا عذاب نازل ہو جائے گا. اور تیسرے جو بزرگ تھے جنہوں نے ہاتھ چلانا شروع کر دیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غلبہ یہ مسلط فرمایا تھا خلق خدا کے اوپر رحمت و شفقت. تو انہوں نے پلٹ کر یہ کر دیا. تو بھائی اصل طریقہ سنت وہ ہے جو پہلے بزرگ نے اختیار کیا کہ کسی نے اگر تھوڑا بہت نقصان پہنچایا ہے تو میاں کس چکر میں پڑے اس کے بدلہ لینے کے. بدلہ لوگے تو کیا فائدہ مل جائے گا؟ بس یہ تو ہے نا ذرا آگ ٹھنڈی ہو جائے گی سینے کی. لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو،